تباہ ہے، اس پر بات ہوئی تھی، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اولادوں کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اپنے والدین کے مقام کو سمجھو، اور جب بچوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ والدین کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے حقوق کو سمجھو اور ادا کرو۔ اسی طریقے سے شوہر کے حقوق بیوی کے لیے اور بیوی کے حقوق شوہر کے لیے، لیکن ہمارے یہاں اب معاملہ یہ ہے کہ والدین کے حقوق والدین سنتے ہیں، بچوں کے حقوق بچے سنتے ہیں، شوہر کے حقوق شوہر سنتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے بتاتے ہیں کہ فلاں نے یہ بیان کیا تھا، فلاں نے یہ بات بتائی تھی۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک عمل میں اسلام کی رہنمائی ہم کو ملتی ہے، اور وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ جو اسلام کے 5 شعبے ہیں اسی میں زندگی کے ہمارے شعبے گھومتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جس کا تعلق ایمان سے ہے اس کو ایمانیات کہا گیا، پھر دوسرے کا تعلق اعمال سے ہے اسے عبادات کہا گیا، اور پھر ہم معاشرے میں رہتے ہیں اس کو معاشرت کہا گیا، اور ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں اس کو معاملات کہا گیا، اور ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں کس طریقے سے پیش آنا ہے اس کو اخلاقیات کہا گیا۔ لہذا ہم کو ہر ایک کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ ہم کو اسلام سے تعلیم ملتی ہے، قرآن و حدیث سے تعلیم ملتی ہے۔ جس طریقے سے والدین کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، پچھلی بار آیتیں آئیں اور احادیث آئیں اور بہت ساری باتیں عرض کی گئیں۔ اب بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ بچوں کے بھی کچھ حق ہیں۔ بچے ہمارے یہاں اس لیے ہم پیدا کریں کہ وہ بچے ہمارے لیے مشین کا کام کریں گے یا ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سے جو نسل چلے گی وہ اسلام کی داعی اور دین کی داعی بنے گی اور دین کو پوری دنیا میں روشن کرے گی۔ یہ وہ پیغام اور وہ مشن اور وہ ٹارگٹ ہے جو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو ایک خاص حصہ دیا گیا، خاص قبیلہ، خاص علاقہ، خاص ملک، لیکن آخری نبی ہم سب جانتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اب چونکہ یہ امت دعوت بھی ہے، اس لیے دعوت کا کام بھی اسی امت کو کرنا ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب ہمارے گھروں سے نوجوان اور ہمارے گھروں سے نونہال بچوں کی پرورش اسلامی طریقے پر ہوگی۔ اگر اسلامی طریقے کے مطابق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو بتائے ہوئی سنتیں ہیں، جو عمل کیے ہوئے طریقے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے، پرورش نہیں کرتے، لہٰذا اس سے اسلام کو فائدہ تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ اسلام کو نقصان پہنچ سکے۔ لہذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی سب سے پہلے تربیت اور اچھی تربیت کی فکر کریں۔ تو پتہ چلا کہ بچوں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ آج ہم نے رسول اللہ کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کو آئیڈیل بنایا، اور سب سے بڑھ کر کے اگر اپنے ملک میں دیکھا جائے تو فلمی اسٹارز کو اپنا نمونہ بنایا، اور اس سے بڑھ کر کے دیکھا جائے تو یورپین کنٹریز کو اور ویسٹ کنٹریز کو ہم نے اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے، اور ان کے طریقے پہ چل کر کے ہم گرو محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت ہوگی۔ بھلے ہی دنیا میں تھوڑی سی عزت کسی کو مل جائے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ آخرت میں صرف اگر کوئی مہر چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ اگر ہم کو آخرت میں نجات پانی ہے، آخرت میں عزت چاہنی ہے، عزت پانی ہے، جس طریقے سے ہم دنیا میں عزت کے طلبگار ہیں، جس طریقے سے ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ ہماری بے عزتی نہ ہونے پائے، جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں دنیا میں ہم رسوا نہ ہونے پائیں، یہی ہمارے اندر ایک تڑپ اور طلب ہونی چاہیے کہ آخرت میں بھی ہم کو عزت ملے۔ اور وہ عزت کب ملے گی؟ جب ہمارے نامہ اعمال پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوگی، اس وقت ہم کو وہاں عزت ملے گی، اور اسی طریقے سے ہم رسوائی سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں ہمارا داخلہ طے ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد، شادی کے بعد، رخصتی کے بعد جب گھر آتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے احترام میں اٹھ جاتے تھے، اور صرف اپنی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ آتا ہے کہ وہ دروازے تک کے جاتے تھے اور ان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، بوسہ لیتے تھے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کے لا کر کے اپنے چارپائی پہ بٹھاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے۔
یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے، اپنے بچوں کو محبت دیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریے، اتنی سختی نہ کریے کہ وہ بچہ بگڑ جائے، اتنی سختی نہ کریے کہ وہ بچہ باغی بن جائے، بغاوت کرنے والا بن جائے۔ جب تک کہ والدین اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، خاص طور پر شروع کے جو 7 سال اور 10 سال کی عمر ہوتی ہے، اگر اس میں والدین نے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو وقت دیا اور محبت کا معاملہ کیا اور عمل سے ان کی تربیت کی، کیونکہ یہ 7 سال اور 10 سال کی جو عمر ہے یہ پڑھانے کی عمر نہیں ہے۔ یہ تو آج ہمارے معاشرے میں ہو گیا کہ 3 سال کا بچہ یا بچوں ہی فوراً اسکول ڈال دو، نیت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں رہتا پریشان کرتی ہے، لہٰذا اس کو اسکول میں ڈال دیا جائے، وہیں والے سمجھیں اس کی جو فیس جاتی ہے 7-7 8-8 ہزار اور 10-10 ہزار روپے۔ ٹھیک ہے، معاملہ ایک معاشرے میں چیز پھیلی ہوئی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن اسکول میں وہ 4 گھنٹے رہے گا، 5 گھنٹے رہے گا، گھر میں ہمارے ساتھ 19 گھنٹے اور 20 گھنٹے وہ بچہ یا بچی ہے، لہٰذا ان کو اپنے عمل سے سکھانا ہے۔ اور یہ جو عمر ہوتی ہے وہ یاد کرنے اور پڑھنے والی نہیں ہوتی، وہ دیکھ کر سیکھنے والی ہوتی۔ بچہ جو اپنے والدین کو دیکھتا ہے وہی عمل کرتا ہے۔ ایک والدین اپنے بچے کو جس طریقے سے ڈانٹتی ہے، اس چیز کو وہ آبزرو کرتا ہے، اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے اندر بٹھا لیتا ہے۔ جب اس کو کسی وقت غصہ آتا ہے تو آپ دھیان دیجئے کہ وہ بچہ انہی الفاظ کو دہرائے گا جن الفاظ کے ساتھ ان کی والدہ یا والد ڈانٹتے ہیں۔ اس کو غور کریے۔ لہٰذا ہم کو اپنے عمل سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، یہ 7 سال اور 10 سال کی عمر تک کے۔ اگر ہم اس طریقے پہ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں اور اس سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا وہ قوی امید ہے کہ وہ بچہ ہمارے لیے فرما بردار بنے گا اور بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا۔ لیکن جہاں بچہ اس وقت جو مانگتا ہے، جو 7 سال اور 10 سال تک کی عمر ہے، اس میں اگر وقت نہیں دیا گیا اور گھر میں آ کر کے ہم نے اپنے موبائل کھول لیے اور فیس بک انسٹاگرام پہ ہم آن لائن ہو گئے اور اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، تو یہ بچہ ان والدین کا نافرمان بنتا ہے، باغی بنتا ہے، ان کو دکھ اور تکلیف اس دنیا میں بھی پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی پہنچائے گا یہ بچہ یا یہ بچی۔ معاملہ اچھا، ایک جگہ کا ایک واقعہ سامنے آیا کہ ٹیچر، ان کی والدہ ٹیچر تھی، ایک بچے کی والدہ ٹیچر تھی کسی اسکول میں اور ان کے والد کچھ نوکری کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن ٹیسٹ کی یا ایگزام کی کاپی چیک کر رہی تھی ان کی والدہ، دیکھ کر کے ایک دم چیک کرتے کرتے ایک دم سے رونے لگی۔ ان کے والد صاحب تھے، ان کے شوہر تھے، وہ پوچھنے لگے کیوں رو رہی ہو؟ کہنے کے سوال اس میں یہ تھا کہ تم بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو نیچے کسی نے جواب دیا تھا، کسی بچے نے معصوم انداز میں، کہ ہم اسمارٹ فون بننا چاہتے ہیں، ہم ٹچ والا موبائل بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب گھر جاتے ہیں ہماری والدہ موبائل میں رہتی ہیں، ہم جب گھر جاتے ہیں اور والد صاحب آتے ہیں تو اپنا موبائل کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کو وقت نہیں دیتے، ہم کو وقت کی ضرورت ہے، ہم کو وقت کی ضرورت ہے، ہم محبت کے محتاج ہیں، ہم شفقتوں کے محتاج ہیں، لہٰذا وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ ہم موبائل بڑے ہو کر کے بن جائیں، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ والدین کے پاس تو رہیں گے، اپنی والدہ کے پاس تو رہیں گے۔ شوہر کہنے لگا اس میں رونے کی کیا بات ہے، کسی کا بچہ ہوگا؟ کہنے کہ نہیں، یہ ہمارے بچے کی کاپی، یہ ہمارے بچے کی کاپی ہے، لہٰذا ہمارے والدین کو جو اس مقام پر ہیں، اللہ نے انہیں اولاد دی ہے تو ان کو اس کی فکر کرنی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے پہ گزرتی ہے۔ لہٰذا اس اولاد کے سلسلے میں قرآن پاک نے ایک وطیرہ بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ایمان والوں کا۔ قرآن کہتا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایمان والے تو ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ربنا هب لنا، اے اللہ ہمارے لیے آپ ہم کو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں عطا کریے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے ہوں۔ قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقین کے لیے یعنی اولاد کو اور جو ہے ایسی ایک زوجہ عطا کریے کہ وہ جو ہے متقین کی امام بن جائیں، متقین کی امام بن جائیں۔ یہ جو دعا ہے یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، چاہے وہ صاحب اولاد ہو یا نہ ہو، سب کے لیے یہ دعا ہے۔ سب کو یہ دعا کثرت سے کرنی ہے تاکہ اس کی نسل جو چلے وہ متقین لوگوں کی صفت، متقین لوگوں کی نسل ایک چلے، ان کی نسل میں تقویٰ سرایت کر جائے، ہر ایک کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک نے ہم کو سبق دیا ہے۔ ہم کو دعا بھی کرنی ہے، ہمیں تربیت بھی صحیح طریقے سے کرنی ہے، اسی طریقے سے ہم کو تعلیم ملتی ہے۔ اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری نسل میں اس کو نیک بنا دیجیے۔ اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دیجیے۔ یہ دعائیں ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں کرنے کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم دعائیں تو خوب کریں لیکن معاملہ یہ ہو کہ ہم بچوں کو وقت نہ دیں، ان کو عزت نہ دیں اور ان کو یہ سمجھیں کہ بڑے ہو کر کے کما کے ہم کو کھلائیں گے اور ہماری دنیا سنواریں گے اور ہمارے لیے بڑھاپے میں سہارا بنیں گے۔ تو یہ اگر ہماری نیتیں ہیں تو معاملہ پھر خراب ہے۔ اگر ہم نیت یہ کر لیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے سلسلے میں کہ یہ بچے دین کے داعی بنیں گے اور یہ بچے انشاءاللہ ہم نے ان کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کو جنت میں لے جائیں گے، ہم نے ان کو اتنا قرآن پڑھا دیا ہے، اتنا علم دین سکھا دیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے مغفرت کی کم سے کم دعا کریں گے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا
کہ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اعمال چھوڑ دو، جب قبرستان میں جانے کا وقت آئے گا تو بہت سارے رشتہ دار ہیں، بہت سارے چاہنے والے ہیں، ہماری سگی اولادیں ہیں، وہ آ کر کے بخشیں گی۔ معاملہ تو آج کی دنیا کا یہ ہے کہ جب ہم زندہ ہیں تب کوئی نہیں آتا، تب کوئی ہمارا حال نہیں پوچھتا اور ہم سے خیریت معلوم کرنے نہیں آتا۔ جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے، جب مٹی کے اندر دبے ہوئے ہوں گے، زمین کے اندر ہوں گے، تب ہم کو پوچھنے والا کون ہوگا؟ لہٰذا ہم کو اپنے اعمال سدھارنے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے تعلیم دی اور بتایا کہ جب انسان ختم ہوتا ہے، مسلمان ختم ہوتا ہے، تو اس کی 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، باقی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بتایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسی تربیت کر کے بچوں کو پیدا کر دیا، بچوں کو پروان چڑھا دیا، ان کی اتنی زبردست تربیت کر دی کہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد وہ بچے اپنے والدین کی دعائیں مغفرت کرتے رہے، ان کے لیے اچھی دعائیں کرتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے، تو وہ یہ مقام جو ہے، ایسی اولاد اگر ہم نے چھوڑی ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ ہمارا نامہ اعمال جاری رہے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے پیچھے اولاد اچھی چھوڑی ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی اولادوں میں سے اگر پوچھا جائے، ان کی اولادوں میں کو کسی سے پوچھا جائے کہ دعائے مغفرت کی دعا بتا دیجئے، جو جنازے میں دعا پڑھی جاتی ہے، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو دعا نہیں یاد ہے۔ کس طریقے سے ہمارے والدین جب اس دنیا سے جائیں گے، جانا سب کو ہے، ہمارے والدین کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، ہمارے بچوں کو بھی جانا ہے۔ جب ہمارے والدین جائیں گے، ہمارے بڑے بھائی بہن یا کوئی بھی جائے گا خاندان کا، اور جب اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھیں گے ہمارے بچے؟ ہم نے ان کو دعا نہیں سکھائی، ہم ان کو دعا سکھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کی شروع سے ہی پرورش کرنے کی کوشش و فکر کریں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارے لیے نجات کا سامان بن سکیں گے۔ اور اگر نعوذ باللہ ہم نے اچھی تربیت نہیں کی، وہ باقی ہمارے بھی بنیں گے، اللہ کے بھی بنیں گے۔ دلی میں جو واقعہ پیش آیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نتیجہ ہوا، کہ کس طریقے سے اسلام و مسلمانوں کے نام پر عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ ساحل خان جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کیا اس نے حرکت کی، اور اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے اسلام کو بدنام کیا جا رہا، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا۔ کیا ہے؟ صحیح تربیت نہیں ہے۔ صحیح تربیت اگر ہوتی تو آپ خود بتائیں کہ ایسا ہو سکتا تھا؟ ایسا ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ اسلامی تربیت ہوتی تو اس طریقے کا نہ ہوتا، کیونکہ اسلامی تربیت میں ہر ایک کی جان کا حق ہے، ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے، چاہے وہ اپنے مذہب کا ہو، چاہے وہ دوسرے مذہب کا ہو۔ اسلامی تربیت ہوتی تو وہ کسی غیر سے تعلق قائم نہ کرتا، نہ اپنے سے تعلق قائم کرتا، اپنے کسی برادری کی کسی لڑکی سے تعلق قائم نہ کرتا، کیونکہ اسلام میں جو چیز ہے وہ نکاح ہے، نکاح ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم جو معاملہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم جو عمل کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی کوئی جوش میں آ کر کے عمل کر جاتے ہیں، اس سے نقصان اسلام کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، بدنام پوری کمیونٹی ہوتی ہے، پوری جماعت اور پورا معاشرہ بدنام ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے اور ہوش سے کام کرنا ہے اور دینی تعلیم کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔